تو چیف جسٹس صاحب نے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری لی گئی. انشاءاللہ تعالیٰ کل 4 بجے ہمارا نیا چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ حلف لیں گے. اور میں تمام جمہوری قوتوں کا شکر گزار ہوں جو پولیٹیکل پارٹیوں نے ہمارے ساتھ ہم جس کے ساتھ ملے سب پازیٹیو ہوتے. اور ہم آج بھی ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کسی کا علاقار نہ بنے, ایسے کام میں اپنے آپ کو جو ہے آپ حصہ نہ بنے, اپنے آپ کو ایسے کام جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو آئینی اور قانونی چیف منسٹر بنائے اس کے لیے رکاوٹ ہی کھڑے کر دے. تو میں آج بھی آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کسی ایسے غیر جمہوری کام کا حصہ نہ بنے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہمارا چیف منسٹر صاحب کے الیکشن میں حصہ لیا. یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں بائیکاٹ کی گئی, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بائیکاٹ کی وجہ یہ نہیں تھی. بائیکاٹ کی وجہ یہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹی ایک پیج پہ نہیں تھے, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. پہلی دفعہ کی پی کے میں ان کو لگا کہ ہم نے تم کے رابطے کے ہم لوگوں سے ملے تو اس کی جو اتحاد بنی تھی اس میں رکاوٹ آ گئی, وہ اتحاد ٹوٹ گیا. تو ایک کینڈیڈیٹ پہ یہ متفق نہیں ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری اس اختلاف کا پی ٹی آئی کو یا دنیا کو پتہ چلے. لیکن میں پھر بھی پولیٹیکل پارٹیوں کا میں شکر گزار ہوں اور یہی امید آپ سے رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی کسی غیر آئینی, غیر قانونی, غیر سیاسی کام کا آپ حصہ نہیں بنیں گے. آپ سب کا شکریہ. اسپیکر سے دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ, میں آج جو ہے آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے, آج قانون کی فتح ہوئی ہے. اور ہم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے انصاف کا ساتھ دیا, میرٹ پہ فیصلہ دیا. اور یہ فیصلہ اگر عدالتیں اتنی جرت سے فیصلے دیتی ہیں تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. میں اب بھی جتنی بھی خیبر پختونخوا کے اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, میں اس سے جس طرح جنید اکبر خان نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا صوبہ یہ وار زون ہے, یہاں ہم حالت جنگ میں ہیں. ہم سب نے اس حالت سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. یہ کسی ایک پارٹی کا, یہ صرف ایک پارٹی نہیں کر سکتی. اور ہماری خواہش ہوگی کہ اگر اس امن کے لیے آپ کی جو تجاویز ہوں گے ہم آپ کی تجاویز کو ویلکم کریں گے. یہ سب سے پہلے ہم نے اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس قسم کا فیصلہ آنا ایک بہت ضرورت مندانہ فیصلہ ہے. میں اس لیے اپنے پارٹی ورکرز کا, جتنی ضرورت کے ساتھ ہمارے ورکرز نے, میں اپنے بہادر ایم پی اے صاحبان کا اور میں اپنے ایم این اے صاحبان کا, میں اپنی تمام لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے اور دکھایا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے, تحریک انصاف کا ہے, اور ہمیشہ عمران خان کا رہے گا. میں سلمان اکرم راجہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ بصرت صاحب ہے یا دیگر لیڈرشپ جو ہے جو ہمارے پاس آئے ہیں, جنہوں نے ٹائم دیا ہے, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پی ٹی آئی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے آئین کا ساتھ دیا اور اب آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات ہونے چاہیے. ہم سب حالت جنگ میں ہیں, ہم سب کو مل کر فیصلے کرنے ہوں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ فیصلہ آنا ایک بڑی جرت کی بات ہے. ہمت اور جرت کے بعد یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صوبہ بانی پی ٹی آئی کا ہے. ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہ بنا جائے. عابد حمید بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جی عابد, بتائیے گا, اب پی ٹی آئی رہنما یہ گفتگو کر رہے تھے, وہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب ہوگی. جی بالکل, یہ دیکھیں ایک عدالت سے ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اگر دیکھا جائے اس سے قبل جو عدالتی جو کارروائی تھی اس میں چیف جسٹس نے واضح طور پر پوچھا تھا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کون ہے, حکومت کون کر رہا ہے.
تو ان کو بتایا گیا تھا کہ چیف ایگزیکٹو کوئی بھی نہیں ہے، صرف کوئی بھی وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اس نے اصرار کیا تھا کہ ہیلی کاپٹر بھیجا جا سکتا ہے، تو اس پہ بھی ان کو بتایا گیا کہ اس کو کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. یعنی اس میں تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے عدالت میں اور آئین و قانون کو دیکھتے ہوئے جو بھی یہ فیصلہ کیا ہے اور اس میں باقاعدہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ کل جو ہے وزیر اعلیٰ سے حلف لے، اور یہ حلف لینا ضروری ہے. اور یہ نہ صرف یہ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ قانون کے بغیر تاخیر سے منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیا جائے. یا باقاعدہ طور پر جو ہے گورنر کو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ کل جو ہے جو نئے منتخب وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی، اس سے جو ہے حلف لیا جائے. اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 4 بجے جو ہے یہ حل کیا جائے گا. اس سے قبل عدالت میں جو ہے وکیل گورنر خیبر پختونخوا جو تھے انہوں نے بھی بتایا کہ گورنر جو ہے 3 بجے پشاور پہنچیں گے، 3 بجے پشاور پہنچیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 4 بجے جو ہے یہ حل برداری تقریب منعقد ہونے کا امکان ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق جو ہے اب یہ حل کیا جائے گا. ابھی اس سے کچھ دیر قبل جرجائی کی جانب سے ایک درخواست عمل کی گئی تھی جس میں وزیر اعلیٰ جو نامزد ہوئے ہیں، جو منتخب ہوئے ہیں، اس کے طریقہ کار کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا تھا. اب اس جو درخواست ہے اس کی سماعت کل ہونی ہے. اس پر بھی اس کی بھی حیثیت پر سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں اس فیصلے کے بعد. جی ٹھیک ہے عابد حمید، بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب ہے. پشاور ہائی کورٹ کا گورنر کو کل 4 بجے تک حلف لینے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور ایسے میں کل 4 بجے تک اگر گورنر KPK حلف نہ لیں تو پھر اسپیکر حلف لیں گے. اور ذیشان کاکا خیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ذیشان، یہ بتائیے گا حکم جاری ہو گیا ہے، اب دوسری جانب جو بات آتی ہے وہ آتی ہے گورنر KPK کی، اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ کل پہنچیں گے KPK. اور مزید کیا آپ صورت حال دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ان کی جانب سے کوئی بیان جاری ہوا ہے؟ دیکھیں، گورنر خیبر پختونخوا سرکاری دورے پر کراچی میں ہے، اور ان کا پہلے سے ہی شیڈول تھا کہ وہ کل جو ہے پشاور میں موجود ہوں گے. تو آج جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو یہی کہا گیا ہے کہ وہ کل 4 بجے تک جو ہے وہ حلف لے لے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سہیل آفریدی ان سے. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ گورنر کل پشاور میں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے اگر کسی بھی وجہ سے گورنر خیبر پختونخوا پشاور میں نہ ہوئے تو پھر جو ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو کہا ہے کہ پھر وہ حلف لے لے. تو 4 بجے تک کل وقت ہے گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ. اگر اس تک جو ہے یہ حلف نہ لیا گیا تو پھر جو ہے پھر اسپیکر جو ہے یہ حلف لیں گے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کیس کا بتا دوں کہ جب کل الیکشن ہوا علی امین گنڈاپور استعفیٰ دینے کے بعد تو 90 ووٹ لے کر سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہو گئے تھے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کو خدشہ تھا کہ جس طرح گورنر خیبر پختونخوا نے علی امین گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ منظور نہیں کیا اور جس طرح اس پر اعتراضات لگائے، پہلے جو استعفیٰ علی امین گنڈاپور نے بھیجا تو اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ ہینڈ ریٹن نہیں ہے، یہ کمپوز استعفیٰ ہے، اور اس لیے اب ان کو چاہیے کہ وہ ہینڈ ریٹن استعفیٰ دے. جب دوسرا استعفیٰ انہوں نے بھیجا تو اس پر اعتراض لگایا گیا کہ یہ فیصلہ اور پہلے استعفے میں دستخط کا فرق ہے، جس کے بعد جو ہے آرٹیکل 255 کے تحت جو ہے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ استدعا کی تھی کہ وہ ایک آئینی درخواست جمع کر رہے ہیں، اور چیف جسٹس سے یہی استدعا کر رہے ہیں کہ وہ اپنا انتظامی اختیار جو استعمال کر کے کسی کو نامزد کرے کہ وہ جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہے ان پہ حلف لے. کیونکہ ٹھیک ہے، نو منتخب وزیر اعلیٰ سے جو ہے وہ حلف لیں. بہت شکریہ آپ کا. ذیشان کاکا خیل ہمارے ساتھ موجود تھے.